السلام علیکم پیارے. میرا نام مصور احمد باجوہ. کالوں نہیں باجوہ، ہاں سوری باجوہ. حضور پہلی بات تو میں نے یہ پوچھنی تھی کہ پاکستان آپ کو کتنا یاد آتا ہے جو شب و روز آپ نے گزارے ہیں؟ تم خود وہاں سے دوڑے ہو تو مجھے کیا پوچھتے ہو؟ یاد آتا ہے کبھی کبھی رفا کی گلیاں اور بس رہتی ہوتی ہیں. میں اپنے خاندان کا پہلا بچہ ہوں جو روا میں پیدا ہوا تھا، لڑکا بچہ، اس لیے میری یادیں روا کے ساتھ بہت ہیں. جب مٹی اٹھتی تھی، گلیاں تھیں، کچی گلیاں تھیں، پھر اس پہ گلیوں اور سڑکوں پہ پہاڑی کی سرخ رنگ کی مٹی پڑنی شروع ہوئی تاکہ تھوڑی سی جو کلر روا کا ہوتا تھا وہ نہ اٹھے. پھر روڑی، موٹی روڑی پڑنی شروع ہوئی، پھر سڑکیں بن گئیں. اب تو روا بڑا ڈیولپ ماشاء اللہ ہو گیا. مجھے یاد ہے کہ 1900 جو چوہدری اللہ خان صاحب غالباً وزیر خارجہ تھے، یا شروع کی بات ہے روا کی، جلسے کے دن تھے. جلسہ جو نصرت گنج ہائی اسکول ہے نا، نصرت گنج ہائی اسکول دیکھا ہوا ہے نا؟ جی اس میں جلسہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. یہ مسجد اقصی میں تو بہت بعد میں کیا ہے، عورتوں کا لجنہ کے احاطے میں، اور یہ نصرت گنج ہائی اسکول میں. تو قصر خلافت میں ہی چوہدری اللہ خان صاحب ٹھہرے ہوئے تھے. گیسٹ ہاؤس ہوتا تھا خلیفہ ثانی کا. تو وہ جیپ میں بارش ہو گئی شدید، لوگ بڑے آرام سے بیٹھے رہا کرتے تھے. جیپ میں آ رہے تھے، 4 ویل ڈرائیو تھی اس زمانے میں. روا میں جیپ بھی ایک ہوتی تھی جو ناظر اصلاح ارشاد مقامی کے پاس چوہدری فتح سب سے ہوتے تھے، یا بدل گئے تھے کوئی اور. بہرحال اس میں آئے تو ہمارے گھر کے قریب پہنچے نا، تو اتنا زیادہ وہ اس میں کیچڑ اور دلدل بن گئی تھی کہ 4 ویل ڈرائیو جیپ بھی وہیں پھنس گئی. میں گھر کے دروازے سے باہر کھڑا ہو کے نظارہ دیکھنے لگا. ایک طرف فوجی کھڑے ہیں، خدام زور لگا رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، اپنی جگہ ہل نہیں رہی. تو یہ حال ہوتا تھا روا کا. تو اس زمانے کی یادیں ہیں، اور پھر اب کی یادیں ہیں جب آتی ہیں تو پھر روا یاد آتا ہے. ٹھیک.